اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور بدھ ہی کے دن ہم تحریک رحمت کے پلیٹ فارم پر ہم قرآن کی روشنی میں مختلف موضوعات پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو آج بڑی اہمیت کے حامل ہے آج کا موضوع، اس کو ہم پھر دیکھیں گے اور آج کے حالات کے حوالے سے پھر ہر آدمی اور ہر جماعت اور ہر انسان یہاں کوشش کر رہا ہے کہ میں یہاں انقلاب برپا کر دوں گا، اور پھر اس انقلاب آفرین اور تبدیلی کے حوالے سے لوگوں میں چہ گوئیاں بھی پیدا ہوئیں اور پھر ایک تحفظات بھی ہوئے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کو ہم نے انتخاب کیا ہے کہ میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں۔ دوستو، اس وقت پاکستان کی راہ میں 3 صد راہ یعنی دیواریں اور رکاوٹیں ہیں: ملک، قوم اور سرمایہ۔ یہ حقیقت نفس الامری ہے کہ ایک قوم کے تمام افراد کا حاصل محنت مجموعی طور پر اس ملک کا سرمایہ ہوتا ہے۔ معاشرہ ایک جسم ہے تو سرمایہ کی مثال خون ایسی ہے۔ اس طرح ایک جسم کی صحت اور تندرستی اور نشو و نما کے لیے خون کا جسم کے نازک ترین حصے تک پہنچانا ناگزیر یعنی بہت ضروری ہے۔ ایک معاشرے کی صحت و تندرستی، نشو و نما اور ارتقاء و بقا کے لیے سرمایہ کا گراس روٹ تک پہنچنا لازم ہے۔ دوسرے لفظوں میں دولت کی گردش کا دائرہ کل حیات اجتماعیہ کو محیط ہونا چاہیے، یعنی ملک کی دولت کی گردش کے دائرے میں معاشرے کے ہر فرد کی شمولیت، اس سے فائدہ حاصل کرنا لازمی امر ہے، اور یہ اسلامی معیشت کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ کام فقط اسلامک سسٹم پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ اسلامک سسٹم پر عمل کرنے ہونے سے قومی سرمایہ خون کی طرح گردش کرتا ہوا گراس روٹ تک پہنچتا ہے اور گلشن حیات کو اس طرح سیراب کرتا ہے کہ معاشرے کا ایک بھی فرد زندگی کرنے کے لیے ناگزیر بنیادی ضروریات سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ مارد وجود میں آتا ہے جس میں رہنے والوں کے اقتصادی اور معاشرتی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں، تاکہ آدمی خلوص دل سے قرآن حکیم کے احکام و قوانین اور ہدایات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو جنت کے لیے پیراستہ کرے، جہاں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پاکستان کا دوستو مسئلہ یہ ہے کہ زرعی کاروبار، جو کہ ملک کا 75% ہے، 75% ہے، جو چند لوگوں کے قابض ہیں، جو زمینوں کی پیداوار پر کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ دوسری طرف یہودیوں کے بنائے ہوئے جمہوری نظام کی وجہ سے موجودہ حکومت قابض ہے۔ جو منافع ہوتا ہے وہ کچھ تو اللہ تلوں پر خرچ ہو جاتے ہیں اور بقایا بیرونی ممالک کے ملک میں جمع کرواتے ہیں، جو بالآخر یہودیوں کے قبضوں میں چلے جاتے ہیں۔ نظام کی خرابی کی وجہ سے ملک کے بقایا کاروبار سے جو ٹیکس وصول حاصل ہوتا ہے وہ ملکی اخراجات کے لیے ناکافی ہوتا ہے، جن کو پورا کرنے کے لیے یہودیوں سے مختلف شرائط اور سود پر قرضہ حاصل کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک ہی یہودیوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آج کچھ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سود کی مثال ایک اژدہا کی ہے، جو کسی جسم کو ایک بار اپنے شکنجے میں لے لے تو اس شکنجے کو ہر آن کستا ہے۔ شکار جب سانس لینے کے لیے اپنے جسم سے ہوا خارج کرتا ہے، اس کا جسم سکڑتا ہے تو شکنجے میں تھوڑا سا خلا پیدا ہوتا ہے، جسے اژدہا شکنجہ تنگ کر کے فوراً پر کر دیتا ہے، جیسے IMF اور ورلڈ بینک والوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شکار کے لیے سانس لینا دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ سود پر مبنی معاشرے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ محنت و مشقت تو کرتے ہیں، مگر حاصل محنت سے ان کا کوئی سروکار نہیں رہتا، وہ سارے کا سارا سود کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے۔ جب یہ مقام آتا ہے تو اب آدمی اپنے آپ کو اجنبی بن کر دلکشی و حیات سے کھو بیٹھتا ہے، سحر زدہ مخلوق کی طرح
چاپ زندگی کی گاڑی کو بے جان پرزا بن کے رہ جاتا ہے. وہ زندوں میں ہوتا ہے نہ مردوں میں. اس کیفیت کو بیگانگی یعنی سیلف ایلینیشنز کہتے ہیں. اور جس طرح ظہیر کاشمیری کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، جب خاموشی ہی بزم کا دستور ہو گئی، میں آدمی سے نقش بے دیوار بن گیا. اور اس کیفیت بیگانگی کو سیف الدین سیف نے چند شعروں میں یوں آشکار کیا: دن گزر جائے ہے شب گزر جائے، درد بیدار ہی نہیں ہوتا، جیسے اب تجھ سے تیری الفت سے کچھ سروکار ہی نہیں ہوتا، سائے کی طرح مٹتی جاتی ہے تیری نفرت تیری محبت بھی، اب کچھ بھی نہیں رہا دل میں، پہلے افسوس بھی تھا حیرت بھی. سود کی اگر عمارت اگر خود غرضی ہوس زر کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے تو حق تلفی اور کرپشن اس کا پھل ہے، اس کا پروڈکٹ ہے، جس کی وجہ نتیجے میں رشوت خوری، چوری چکاری، ڈکیتی، بدعنوانی، فحاشی وغیرہ وغیرہ مرد وجود میں آ جاتی ہے. اور گویا کہ رانائی، جس طرح اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی اس اپنے اشعار میں کہ رانائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہے بینکوں کی عمارات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. تو رب کائنات کا ارشاد ہے سورۃ سواد میں کہ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا تاکہ تم لوگوں میں حق، اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین، ہدایت و تعلیمات کے مطابق حکومت کرو. دیکھو اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع نہ کرنا، کیونکہ یہ حرکت تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے ہمارے قانون مکافات عمل کی روح سے سخت عذاب ہے، اس لیے وہ بھٹک گئے یوم حساب کو. تو کیا قرآن حکیم کو چھوڑ کر ہم المناک زندگی میں مبتلا نہیں ہو چکے؟ یہ ایک سوال ہے، اپنے آپ سے پوچھیے. اس حقیقت سے ہم لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے ایک روز حساب جزا کے لیے پیش بھی ہونا ہے. قرآن حکیم کی ہدایات ہمارے لیے دلیل راہ ہے. اگر قرآن حکیم کو اپنا آئین مان لیں تو اس کے مطابق حکومت کرو گے تو دنیا کی ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے اور اپنی اصل زندگی جنت قرۃ العین میں گزارو گے. یاد رکھیں کہ دنیا میں کامیاب زندگی کا کوئی اور راستہ نہیں. ریاست مدینہ کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا آئین قرآن حکیم تھا، لیکن اب ہماری حالت تو یہ ہے، توڑتا کوئی نہیں راہ کی دیواروں کو، ہم بھی جاتے ہیں انہیں ہاتھ لگانے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بہت شکریہ والسلام. آپ سے اجازت، اور آئندہ بدھ کو کسی اہم ٹاپک پہ ہم پھر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت والسلام. شکریہ.